آج ہم آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن یعنی AITTA کی جانب سے جمع کی گئی تلنگانہ کے شعبہ تعلیم کی خبروں کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ معلومات مختلف تیلگو اخبارات اور سرکاری دستاویزات سے لی گئی ہیں۔ 19 جولائی 2025 تک کی اپڈیٹس ہیں۔ اور ہمارا مقصد ہے ان ذرائع سے اہم تعلیمی پیش رفت، اعلانات اور پالیسیوں کو سمجھنا۔ بالکل۔ ویسے گفتگو شروع کرنے سے پہلے AITTA نے ایک بہت خوبصورت حدیث نبوی شیئر کی ہے اساتذہ کے حوالے سے۔ اچھا، کون سی حدیث؟ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے: صدقہ جاریہ، نفع بخش علم اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ سبحان اللہ! نفع بخش علم پھیلانا واقعی اساتذہ کے لیے ایک لازوال عمل ہے۔ جی بالکل۔ چلیں اب خبروں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے اساتذہ کی تربیت پر کچھ بات ہو رہی ہے۔ SCRT کچھ کر رہا ہے؟ جی، SCRT یعنی اسٹیٹ کاؤنسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ ایک 3 روزہ رہائشی ٹریننگ کروا رہی ہے 22 سے 24 جولائی تک۔ کن کے لیے ہے یہ 50 منتخب پرائمری اسکولوں کے اساتذہ کے لیے ہے، خاص طور پر قبائلی طلبہ میں انگریزی زبان کی مہارت کو بہتر بنانے کے لیے۔ یہ تو اہم ہے۔ اور اس سے جڑی شاید ایک اور ٹریننگ بھی ہے لائبریریوں کے حوالے سے؟ جی ہاں، 23 جولائی کو ضلعی سطح پر ایک روزہ ٹریننگ ہے پرائمری اور اپر پرائمری اسکولوں میں لائبریریوں اور ریڈنگ کارنرز کو مضبوط بنانے پر۔ اور یہ سمگر شکشا گرانٹس کے تحت ہے؟ بالکل۔ مقصد ہے ان گرانٹس کو استعمال کر کے پڑھنے کی عادت کو فروغ دینا۔ ٹھیک ہے۔ تربیت کے ساتھ ساتھ نتائج اور داخلوں کا بھی موسم ہے، کافی کچھ ہو رہا ہے اس محاذ پر۔ جی، سب سے اہم شاید تلنگانہ ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ TET 2025 کے نتائج ہیں، وہ 22 جولائی کو آ رہے ہیں۔ اچھا، ہزاروں امیدواروں کے لیے اہم دن ہوگا۔ یقیناً۔ اور پھر TS EDCET 2025 یعنی BEd داخلوں کی کاؤنسلنگ وہ 21 جولائی سے آن لائن رجسٹریشن کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کورسز جیسے آرکیٹیکچر یا انجینئرنگ؟ جی، بیچلر آف آرکیٹیکچر BArch کے لیے آن لائن رجسٹریشن 23 سے 31 جولائی تک ہے۔ اور انجینئرنگ کی B کیٹیگری سیٹس؟ ان کے لیے درخواستیں کل سے یعنی شاید 20 جولائی سے وصول کی جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی تلنگانہ یونیورسٹی کے کچھ سیمسٹر نتائج بھی آ گئے ہیں۔ اور میڈیکل فیلڈ میں؟ MDS کنوینر کوٹا کے دوسرے مرحلے کے ویب آپشنز تو آج دوپہر تک ہی تھے، اور MBBS داخلوں کے لیے رجسٹریشن کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ مطلب جولائی کا آخری حصہ طلباء اور اداروں کے لیے کافی مصروف ہے؟ بالکل۔ اب آتے ہیں طلباء کی فلاح و بہبود کی طرف۔ ایک خبر ہے خون کے ٹیسٹ کے حوالے سے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی، یہ ایک دلچسپ پہل ہے۔ تلنگانہ حکومت نے ابتدائی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ آنگن واڑی مراکز اور سرکاری اسکولوں کے بچوں کے خون کے ٹیسٹ کروائے جائیں، 1 سے 10ویں جماعت تک۔ وجہ؟ بنیادی وجہ نشو و نما میں کمی یعنی سٹنٹنگ اور خون کی کمی یعنی اینیمیا کے خدشات ہیں۔ یہ مسائل بچوں کی صحت اور تعلیم دونوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو کیا صرف ٹیسٹ ہوں گے یا پھر کوئی علاج کا منصوبہ بھی ہے؟ اطلاعات کے مطابق ٹیسٹ کے نتائج کی بنیاد پر ضروری غذائیت فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔ تفصیلات تو ابھی آئیں گی، لیکن یہ ارادہ اہم ہے۔ صحیح، یعنی تشخیص کے ساتھ ساتھ حل پر بھی توجہ ہے۔ جی۔ اب کچھ پالیسی اور انتظامی امور دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تجویز آئی ہے پرائمری اسکول ہیڈ ماسٹرز کی اسامیوں کے بارے میں۔ ہاں، سیکنڈری گریڈ ٹیچرز فورم نے تجویز دی ہے کہ ریاست میں 10,000 پرائمری اسکول ہیڈ ماسٹر PSHM کی اسامیاں بنائی جائیں۔ 10,000؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد غالباً پرائمری تعلیم کے انتظامی ڈھانچے کو مضبوط کرنا اور ہر اسکول کو ایک طرح کی قیادت فراہم کرنا ہے۔ سمجھ گیا۔ اور حکومت کا وہ ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریزیڈینشل اسکولز پروجیکٹ؟ جی، یہ حکومت کا ایک بڑا منصوبہ ہے۔ ہر حلقے میں 20-25 ایکڑ پر کیمپس بنا کر تمام طبقات کے طلباء کو بین الاقوامی معیار کی رہائشی تعلیم دینا۔ یہ تو کافی بڑا ویژن لگتا ہے۔ بالکل، کاغذ پر تو بہت اچھا ہے، اصل بات عمل درآمد کی ہوگی۔ ایک اور انتظامی مسئلہ جو اٹھایا گیا ہے وہ ہے ان اسکولوں کا جہاں پرائمری اور ہائی اسکول ایک ہی عمارت میں۔ جی، تلنگانہ پروگریسو ٹیچرز فیڈریشن نے ان کو الگ کرنے کی اجازت مانگی ہے، شاید انتظامی اور تدریسی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے۔ اچھا، اور ایک تقریری بھی ہوئی ہے انٹرمیڈیٹ بورڈ میں۔ جی، سری دیو سینا کو انٹرمیڈیٹ بورڈ کا انچارج سیکریٹری اور کمشنر آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن مقرر کیا گیا ہے۔
ٹھیک ہے، آخر میں بھرتی کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے۔ جی، نظام آباد اقلیتی رہائشی اسکول اور جونیئر کالج میں ریاضی اور نباتیات یعنی باٹنی کے جونیئر لیکچررز کی ضرورت ہے۔ درخواست دینے کی آخری تاریخ 23 جولائی 2025۔ تو یہ تھا تلنگانہ کے شعبے تعلیم کا ایک خلاصہ۔ کافی کچھ ہو رہا ہے۔ جی بالکل، اساتذہ کی تربیت سے لے کر نتائج، داخلے، طلباء کی صحت، نئی پالیسیاں، انتظامی تبدیلیاں، کافی وسیع سرگرمیاں ہیں۔ صحیح، یہ سب اقدامات اپنی جگہ اہم ہیں۔ بالکل، لیکن ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے اور شاید غور طلب ہے وہ یہ کہ یہ تمام متنوع کوششیں یعنی ٹریننگ، نئے اسکول، صحت کے اقدامات، یہ سب مل کر آنے والے سالوں میں تلنگانہ میں تعلیم کے معیار اور اس تک رسائی کو مجموعی طور پر کیسے بہتر بنائیں گی؟ کیا یہ سب جڑ کے ایک بڑا مثبت اثر ڈالیں گے یا پھر الگ الگ کوششیں ہی رہیں گی؟ ان کے مربوط اثرات پہ سوچنا اہم ہوگا۔